بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا غسل خانے میں مرنا برا شگون ہے؟ اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم اس موضوع سے متعلق تہمات اور عقائد کو بیان کر رہے ہیں۔ نئی بصیرتیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنے عمومی علم کو وسعت دینے کے لیے، مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو دوستو، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص ایسے حالات میں فوت ہو جائے تو اس کا اپنے آپ میں قابل تعریف یا قابل ملامت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے کوئی اسلامی حکم متصل نہیں ہے۔ اسلامی احکام کا تعلق صرف ان لوگوں کے اعمال سے ہے جو جوابدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی خاص جگہ یا کسی خاص وقت یا کسی خاص حالت میں مر جائے تو اس کے اعمال کا حصہ نہیں ہے، اور یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس سے متصل کوئی حکم نہیں ہے۔ روزہ دار کی موت کے بارے میں یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں ایسی روایتیں ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے نہیں کہ اس حالت میں موت اور اس کے اختیار میں تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ عمل صالح کرتے ہوئے مر گیا اور اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہ عمل صالح ہے جو اس کے اختیار میں ہے اور اللہ کے حکم سے مربوط ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے موت واقع ہو جائے۔ تو دوستو، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھا اور اسی پر اس کی عمر ختم ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسے احمد نمبر 22,235 نے بھی روایت کیا ہے۔ شیخ النواد رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ سند کی بنا پر صحیح ہے۔ اسے البزار نے اپنی مسند 436/1 میں اس طرح نقل کیا ہے، جس شخص کی زندگی ایک دن کے روزے سے ختم ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ المناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کسی کی زندگی روزے کے ساتھ ختم ہو جائے، کہ الفاظ کا مطلب ہے اگر کسی کی زندگی روزے کے ساتھ ختم ہو جائے اس معنی میں کہ وہ روزے کی حالت میں مر گیا یا افطار کے بعد مر گیا، جنت میں داخل ہوں گے کے الفاظ کے معنی ہیں ان کے ساتھ جو پہلے داخل ہوں گے یا بغیر سزا کے۔ قید القدیر شرح جامعہ صغیر 160/6 میں یہ چیزیں فرمائی گئی ہیں۔ مسلم نے اپنی صحیح 5126 میں بیان کیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر شخص اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ مرے گا۔ تو دوستو، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی خاص حالت میں مر جائے تو اس کی زندگی اسی حالت میں ختم ہو جاتی ہے اور اسی حالت میں اسے زندہ کیا جائے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے، حدیث پڑھنے، سنتے نبوی پڑھنے اور خاص کر تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔